الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا قرتنا وقرة عيوننا مأوانا وملجأنا أعلانا فأولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ۔ حمد و ثناء رب ذوالجلال، درود و سلام آقائے کل حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی ذات والا صفات پہ لا تعداد مرتبہ درود و سلام کے تحفے بھیجنے کے بعد، حضرات محترم، ذی الحج شریف کا یہ ماہ مقدس ہے، اور اس ماہ مقدس میں دو اہم واقعات، جس میں ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہے، 10 ذی الحج کو، اور اس کی 18 ذی الحج کو خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے۔
میں اکثر و بیشتر آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہم مسلمان ہونا آسان عمل سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ اتنا مشکل کام ہے کہ اس میں جان بھی دینی پڑتی ہے، اولاد بھی قربان کرنی پڑتی ہے، مال بھی قربان کرنا پڑتا ہے، سب کچھ دے دلا کے پھر بھی مولا کی مرضی ہوتی ہے وہ راضی ہو یا نہ ہو۔ ہم 2 سجدے کیا کرتے ہیں، 2 آنے کسی فقیر کو کیا دیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں شاید ہم سے بڑا کوئی حاتم تائی نہیں، اور شاید ہم سے بڑا کوئی شب زندہ دار نہیں۔ عبادتیں بھی، ریاضتیں بھی، قربانیاں بھی یہ تو کی ہیں یا مصطفیٰ نے یا مصطفیٰ کے صحابہ نے۔ اگر ہم مصطفیٰ کی عبادت کو دیکھیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کتب میں آتا ہے کہ اتنی عبادت میں مشغول ہوتے اور اتنی لطف سے عبادت کرتے، اپنے رب کی بندگی کرتے کہ حتیٰ تورمت قدمہ ہو، آپ کے قدمین شریفین پھٹ جاتے، کھڑے ہو۔ پھر مومنوں کی مائیں تشریف لاتی، ہاتھ جوڑتی، عرض کرتی سونا تھوڑا آرام فرما لیں، تو میرے آقا انہیں یہ جواب دیتے، افلا اکون عبدا شکورا، اے میری ازواج کیا تم یہ نہیں چاہتی کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنوں؟ میرے آقا کی زندگی کو دیکھیں تو ایسا کہیں بھی نظر نہیں آتا کہ میرے آقا آرام سے بیٹھے رہے ہوں، کوئی کام نہ کیا ہو اور بس صرف اللہ کی عبادت کی ہو، تو ایسا کہیں بھی نظر نہیں آتا۔ امور خانہ داری میں، گھر کے کام کاج میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے ساتھ ہاتھ بٹاتے تھے، حتیٰ کہ کتب میں یہ بات بڑے سنہری حروف سے موجود ہے کہ میرے آقا اپنی جوتیاں خود گانٹھ لیا کرتے تھے، اپنے کپڑوں کو پیوند خود لگا دیا کرتے تھے۔ لازمی امر ہے، ہم ایک جنگ میں دیکھتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، کھانا بنانا ہے تو جہاں دیگر صحابہ نے اپنے اپنے کام اپنے ذمہ لیے ہیں، وہاں میرے مصطفیٰ نے بھی ان کے ساتھ کام اپنے ذمہ لیا ہے۔ یہی تربیت تھی، چلتے چلتے حضرت سیدنا صدیق اکبر تک آئی، پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک آئی۔ رات کا پہر ہے، کسی گھر میں غربت ہے، فاقہ ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو غریبوں کے مال کے رکھنے کی جگہ ہے وہاں تشریف لاتے ہیں، اور اپنے کندھے پہ سامان اور بوری اٹھا کے جب تشریف لے جانے لگتے ہیں تو ایک غلام عرض کرتا ہے، سونا آپ نہ اٹھائیں، میں ہوں نا، میں اٹھا لیتا ہوں۔
تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیتے ہیں کہ اس کے بارے میں کل اللہ کے ہاں میں نے جواب دے ہونا ہے۔ وہ خود اٹھاتے ہیں، اپنی اہلیہ کو ساتھ لیتے ہیں اور اس گھر میں تشریف لے جاتے ہیں جس گھر میں فاقے ہیں، وہاں پکاتے بھی ہیں، وہاں کھلاتے بھی ہیں، ان کی دلجوئی بھی فرماتے ہیں۔ پھر یہ آہستہ آہستہ چلتے چلتے یہ تربیت حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک آ جاتی ہے۔ حضرات محترم، ہم جس صحابی کی تاریخ، ہم جس صحابی کی سیرت، ہم جس صحابی کے طرز زندگی کو اور ہم جس صحابی کے گھر کے معاملات کو یا جنگ کے معاملات کو یا دیگر جتنے بھی امور ہیں ان معاملات کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک سمجھ آتی ہے، اور وہ سمجھ یہ آتی ہے، علی اس کو ایسا کرو ذرا، ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ ہم ان تمام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت، کردار اور عمل کی جھلک دیکھتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے آپ میں وہ خوبیاں، وہ کمالات، وہ شرف، وہ بزرگیاں رکھی ہیں کہ کیا عرض کروں۔ میرے آقا و مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وقت ایسا آ گیا کہ پانی پینے کے لیے نہیں ملتا، تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کون ہے جو مسلمانوں کے لیے پانی خرید کے دے گا؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی کے ہاں جاتے ہیں، اس کا کنواں ہے، وہ پانی پیسے کے ساتھ بیچتا ہے، پیسے لیتا ہے اور پانی دیتا ہے۔ ذرا وہ کردار، وہ سیرت، وہ جھلک جو رسول اللہ کی ہے ہم عثمان میں بھی دیکھ لیں۔ حضرت عثمان غنی اس یہودی کو کہتے ہیں کہ یہ کنواں مجھے بیچ دو، تو وہ کہتا ہے میں تاجر ہوں اور میں تجارت کی غرض سے میں نے کنویں کو رکھا ہوا ہے، میں لوگوں سے پیسے لیتا ہوں اور لوگوں کو پانی دیتا ہوں۔ اب حضرت عثمان غنی بھی بہت بڑے تاجر تھے، ذرا ان کی تجارت بھی دیکھنا۔ ہماری تجارت ہوتی ہے 2 + 2 4، ہماری تجارت ہوتی ہے 4 + 4 8۔ ہماری تجارت یہ ہوتی ہے کہ ہمیں فائدہ ہو، ذرا عثمان کے فائدے دیکھنا۔ ہماری تجارت کا ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری زندگی سنور جائے، ہماری کوٹھیاں بن جائیں، ہماری گاڑیاں بڑی بڑی بن جائیں، لیکن ذرا دیکھنا میرے عثمان کی تجارت بھی جاتے ہیں اس کے، اور تجارت کی حکمت بھی دیکھنا جو میرے مصطفیٰ نے اپنے صحابہ کو عطا فرمائی تھی۔ جاتے ہیں، نہیں کہنا مانا، دوسری دفعہ گئے، تیسری دفعہ گئے، جب تیسری دفعہ گئے تو آپ نے فرمایا یہودی تو بھی تاجر میں بھی تاجر، آ ایک سودا کرتے ہیں، جتنی منہ مانگی قیمت تو کنویں کی لینا چاہتا ہے لے لے، کنویں کی قیمت لے لے، لیکن ایک کام کرتے ہیں قیمت ساری لے لے، آدھا کنواں تیرا، آدھا پانی اور آدھا پانی میرا۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا ایک دن تم پانی بیچنا، ایک دن میں پانی دوں گا۔ اب سلسلہ شروع ہو گیا، اس کو بڑا پسند آیا کہ بڑی اچھی بات، پیسے بھی مل گئے، کنواں بھی بچ گیا، اور جناب ایک ٹکٹ میں 2 مزے ملیں گے، اب پانی بھی میں بیچوں گا، پیسے بھی مل گئے، سب کچھ ہو گیا۔ لیکن عثمان کی بصارت پہ پہنچنا کسی یہودی کا کام نہیں تھا۔ صبح ہوئی، جب باری آئی حضرت عثمان کی، آپ نے مدینے کے بہت اونچے مقام پہ کھڑے ہو کے آپ نے اعلان فرمایا، آپ نے فرمایا لوگو آج یہ جو یہودی کا کنواں ہے، اس کنویں پہ پانی بھرنے کا آج میری باری ہے، آج کا سارا دن پانی فری میں ملے گا، آج کا سارا دن پانی فری میں ملے گا۔ اور جناب پھر بس ہمیں تو پتہ لگنا چاہیے مفت شے کے طلب رہی ہے،
پھر تو جناب ہم اپنے تابڑ توڑ حملے جناب شروع کر دیتے ہیں. اور کوشش یہ ہوتی ہے، میں ویڈیو ایک دیکھ رہا تھا، مجھے بڑا مزہ آیا، پتہ نہیں کس ملک کی تھی یا مجھے وہاں ڈیٹیل نہیں تھی. بہت سارے گوشت کے شاپر انہوں نے رکھے ہوئے تھے اور لوگ آ رہے تھے اور اپنے گوشت کے شاپر اٹھا رہے تھے اور انہیں کوئی دیکھ نہیں رہا تھا، کوئی ممانعت نہیں تھی، ایک اٹھاؤ یا دو اٹھاؤ، سارے آ رہے ہیں اور ایک ایک شاپر. میں کہ آئے پاکستان ہو گیا جی میرے پتر تسی پہلے تے رکھو نا، جے رکھ ہی لے آنے تے پھر جناب انشاءاللہ گھنٹے دے اندر اندر اے منہ دے حساب نال اے ساڈے فریجاں چ پہنچا ہویا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آج میری باری ہے اور میری طرف سے پانی فری ہے، جو مرضی لے جائے. تجارت کرنے کے کچھ اسلوب اور طریقے ہیں، کچھ انداز ہیں. اب حضرت عثمان کی تجارت بھی دیکھیے، آج میری باری ہے، آج پانی مفت ہے. لوگوں سوچے بس سانو پیسے نہ لین دی کیڑی لوڑ ہے، اسی پیسے بھی دیویے پھر اج فری ہے اج بھر لو تو کل دا ذرا تھوڑا دن صبر کر لو تو پھر پرسوں پھر ساڈی واری پھر فری لے لے سن. اب جناب کیا ہوا، وہ یہودی پھر کچھ دن تو دیکھتا رہا، اب اسے لینے آیا کوئی نہیں، آیا سیدھا عثمان کے دروازے پہ دستک دی اور کہتے جناب تسی مہربانی کرو ادھا ہور لے لو، جڑا بچے ہے وہ بھی لے لو. حضرات یہ میرے مصطفیٰ کریم کے سکھائے ہوئے آداب اور طریقے تھے. ایک بندے کو دنیا چاہیے تھی، وہ دنیا لینا چاہتا تھا، ایک کو میرا مولا چاہیے تھا، وہ مولا لے رہا تھا. ایک بہت بڑا ایک وقت آیا، قحط پڑ گیا، غلہ نام کا نہ رہا. اب آئے کوئی حضرت عثمان غنی کے پرانے چلے ہوئے تھے 100 اونٹ اور وہ غلے کے بھرے ہوئے. اب جب وہ مدینے پہنچے تو حالت یہ تھی کہ مدینے میں قحط ہے اور غلہ نام کا نہیں، لوگ فاقوں مر رہے ہیں. اب کیا ہوا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال پہنچا، آ گئے، وہ بھی میرے خیال میں کوئی پاکستان سے ہو کے گئے ہوں گے ویپاری سارے. انہوں نے کہا جناب آپ کے جو مال ہے ہم اس کو 2 گنا میں خریدتے ہیں، اب ہے تھوڑی قیمت ہے. انہوں نے کہا جناب 3 گنا میں خریدتے ہیں، نہیں 4 گنا کا نہیں. چڑھتے گئے وپاری جناب، انہوں نے کہا حضور اسی 10 گنا زیادہ خریدتے ہیں سن. آپ میں نہیں، سائڈ تے لے گئے حضرت عثمان نو، فرمایا تیری رائے کی ہے، چاندہ کی ہے، 10 سے صحیح 10 گنا زیادہ پیسے دیتے ہیں تجھے اور تو ابھی تک بیچنے کا نام نہیں لیتا، تیرے چہرے پہ بیچنے کا کوئی انداز نہیں آیا کہ ہم کو پتہ چلے جناب کہ اب تو لینا چاہتا ہے. حضرت عثمان نے کہا 100 گنا دے سکتے ہو، 70 گنا دے سکتے ہو. اس نے کہا یہ کون سا طریقہ ہے، 10 گنا ایک بہت بڑی قیمت ہوتی ہے. اس نے کہا اگر تم اجازت دو تو میں 70 گنا میں بیچ دوں. اس نے کہا یہ تے 10 وپاری کیڑا ہے جڑا تینوں 70 گنا دے رہے ہیں. آپ نے جناب اپنے غلاموں کو حکم دیا اور آپ نے فرمایا کہ بوریاں کھول دو، جس کا جو جی چاہے جتنا چاہے لے جائے. وپاری منہ تکتے اور انگلیاں اپنے دانتوں میں دباتے رہ گئے کہ کمال معاملہ ہے، پیسہ یہ لے کے ہمیں نہیں دے رہا تھا، اب بوریاں کھول دی ہیں اور کہتا ہے لے جاؤ جس نے لینا ہے، کوئی قیمت نہیں، جسے جتنا ضرورت ہے لے جائے. وہ پاؤں پکڑ کے رہ گئے، کہتے ہیں حضور ہمیں سمجھ نہیں آئی، نہ 2 گنا میں بیچا، نہ 3 میں، نہ 10 میں، یہ 70 گنا میں بیچا کسے، وہ لینے والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا میرے اللہ کا یہ مجھ سے وعدہ ہے، ہر بندہ مومن سے وعدہ ہے، ہر کلمہ گو سے وعدہ ہے، ہر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے سے میرے رب کا وعدہ ہے، تم 1 گنا میری راہ میں دو گے میں تمہیں 70 گنا واپس کر دوں گا. تم 1 گنا دو گے، تم 1 دانہ لگاؤ گے، میں 100 دانے بالیوں میں اور سٹوں میں لگا کے تمہیں واپس لوٹاؤں گا. حضرات محترم، ہم دنیا بناتے رہ گئے، وہ آخرت سے جاتے رہ گئے. ہم دنیا کے محلات بناتے رہ گئے، وہ آخرت کے مکان بناتے رہ گئے. میرے مصطفیٰ جب معراج کی رات تشریف لے گئے تو پھر کیا ہوا، میرے آقا نے جنت کو ملاحظہ فرمایا اور جنت میں مختلف محلات تھے. میرے آقا فرماتے ہیں میں جب گیا معراج پہ تو میں عثمان کے گھر بھی گیا، اپنے محل میں بھی گیا
عثمان کے محل میں بھی گیا. آپ فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہے عثمان کا محل بڑا سونا تھا. عثمان کا محل بڑا سونا تھا. عید کا دن ہے اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ حمیرۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے. میرے آقا نے فرمایا عائشہ کوئی اناج کوئی کھانے پکانے دی شے ہے؟ عید کا دن ہے. کس کا دن ہے؟ عید کا دن ہے. فرمایا کہ عائشہ کوئی سامان کھانے پکانے کا؟ تو فرمایا حضور آپ کوئی ہیں آپ کے پاس تو آپ پیش فرما دیں، ہم اسے لاتے ہیں اور پھر پکا لیتے ہیں گھر والوں کے لیے اور باقی سب کے لیے بھی. تو حضرت حضور سرور کائنات فرمایا میرے کو کچھ نہیں، میرے پاس کچھ نہیں ہے. عید کا دن ہے، رسولوں کے رسول ہیں، اللہ کے لاڈلے ہیں. حضرات میں یہ بتانا یہاں ضروری سمجھتا ہوں کہ کوئی بندہ چھوٹا دل نہ کرے کہ آج تو اتنا بڑا دن ہے اور میرے گھر میں کچھ نہیں، آج بھی ہم دال کھائیں گے. ایک سوچ آتی ہے آج بھی ہم سبزی کھائیں گے، آج بھی ہم یہ کریں گے. میں آپ کو رسول اللہ کا گھر کی جھلک دکھلا رہا ہوں. ام المومنین سیدہ عائشہ نے پوچھا حضور کچھ ہے تو ایسی بھی پکا لویے. میرے آقا نے فرمایا کچھ نہیں ہے. میرے آقا عید پڑھنے تشریف لے گئے. پیچھے سے حضرت عثمان غنی آئے. ہر اپنی ماں کے گھر، ہر زوجۃ الرسول کے گھر ایک ایک اونٹ اناج کا تحفہ دے گئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. کیا دیکھتے ہیں کہ جناب گھر میں جناب کھانے ہی کھانے ہیں اور غریب غربا بھی کھا رہے ہیں اور سب چل رہا ہے. آپ نے فرمایا عائشہ یہ منظر؟ فرمایا سونا جدو تسی تشریف لے گئے عثمان آیا تے اناج دے گئے، اٹھ بھرے اناج دا وہ دے گئے تے اسی جناب فوراً دا بندوبست کیتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. یا رحمانو، اے میرے اللہ میرے عثمان کے حساب میں نرمی فرما. کل بروز قیامت میرے عثمان کے حساب میں نرمی فرما. حضرات محترم ہر بندے سے اس کے مال کے مطابق حساب ہوگا، لیکن میرے عثمان سے اس کے مال کے مطابق نہیں، نرمی سے سوال ہوگا. یہ وہ تربیتیں تھیں. اصل میں ہمارا اور رسول اللہ کی تربیت کا فرق تھا. ہم تربیت بول کے دیتے ہیں، تو یہ کر، تو یہ کر، تجھے یہ کرنا چاہیے. میرے آقا بول کے بھی فرماتے تھے اور ساتھ عمل کر کے بھی دیتے تھے. میرے آقا یہ نہیں کہتے تھے تو خرچ کر. میرے آقا نماز مصلی رسول پہ تشریف لائے، پھر گھر تشریف لے گئے. تھوڑی دیر بعد پھر تشریف لائے، امامت فرمائی، نماز ادا فرمائی. صحابیوں نے پوچھ لیا حضور اے اگے انج کدی نہیں ہویا، کیا آپ تشریف لائے ہوں اور پھر تشریف لے گئے ہوں؟ میرے آقا نے فرمایا کچھ صدقے پڑے تھے، میں نے وہ لوگوں میں بانٹنے تھے، اس لیے میں چلا گیا ہوں. تو حضرات محترم اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن کی جو جو تربیت کی، میں ذرا تھوڑا سا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پہ بھی گفتگو کرنا چاہتا ہوں. ایک مختلف، اب دیکھیں تاریخ نے ہمارا بڑا بیڑا غرق کیا ہے اور ہمیں ایسا الجھایا ہے کہ ہم مشکوک ہو گئے ہر معاملے میں. اب مصر کے ایک گورنر تھے جو حضور حضرت عثمان غنی نے لگائے تھے اور وہ ذرا لہجے اور معاملے کے سخت تھے. بہت ساری شکایات آنے لگ گئیں کہ جناب یہ بہت سخت لہجے کے ہیں، یہ ہے وہ ہے، آپ مہربانی فرمائیں بدل دیں. تو حضور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کے بیٹے محمد بن ابو بکر جو حضرت ابو بکر کے بیٹے تھے، ان کا انتخاب ہوا کہ ہم انہیں بھیجتے ہیں.
جب یہ جانے لگے تو انہوں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ میں جا تو رہا ہوں، پتہ نہیں وہ میری بات مانے یا نہ مانے، تو میں اپنے ساتھ بڑے صحابہ کو لے جاتا ہوں۔ تو کچھ چھوٹا سا ایک قافلہ بن گیا۔ جب یہ آدھے راستے پہ پہنچے تو ایک حبشی غلام گھوڑے پہ سوار ہے اور تیزی سے جا رہا ہے، انہوں نے اسے پکڑ لیا، اس پہ شک گزرا۔ جب اس کا سامان کھولا گیا تو اس سامان میں ایک رکہ بھی پایا گیا، جس رکے پہ لکھا تھا یہ کہ میں، یعنی اس مصر کے گورنر کو لکھا تھا کہ میں ایک محمد کو بھیج رہا ہوں، یہ بھیج تو میں رہا ہوں، لیکن اسے تو وہاں جب آئے قتل کر دینا۔ اور اس رکے پہ مہر بھی لگی تھی حضرت عثمان غنی کی، خلیفۃ المسلمین کی۔ یہ میں بالکل بہت ساری باتیں سمیٹ کے وقت کی قلت کی بنا پہ عرض کر رہا ہوں۔ اب کیا ہوا، اب یہ پڑھ لیا، غم و غصہ ہو گیا۔ حضرت ابو بکر جو ہیں وہ بڑے پریشان ہوئے کہ بھیجنے والے بھی خود ہیں اور پھر پیچھے لیٹر لکھنے والے بھی خود ہیں۔ بہرحال تمام صحابہ کرام تک یہ بات، جو ساتھ تھے حضرت محمد کے، ان تک یہ بات پہنچی تو انہوں نے فرمایا کہ یہ ہو نہیں سکتا، یہ کچھ سازش ہے، ہم بجائے آگے جانے کے واپس جاتے ہیں مدینہ کی طرف۔ اب یہ واپس مدینہ آئے تو انہوں نے کہا جناب یہ غلام آپ کا ہے؟ حضرت عثمان غنی سے پوچھا، کہا میرا ہے۔ کہا یہ جو گھوڑا ہے یہ آپ کا ہے؟ کہا یہ بھی میرا ہے۔ کہا یہ جو رکے پہ مہر ہے یہ بھی آپ کی ہے؟ کہا یہ بھی میری ہے۔ کہا پھر اس کا مطلب کیا ہے، آپ بھیج بھی رہے ہیں اور پیچھے سے بندہ بھی بھیج رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا مجھے اللہ کی قسم یہ گھوڑا بھی میرا ہے، یہ غلام بھی میرا ہے، لیکن یہ رکہ میرا نہیں ہے، اور نہ اس رکے پہ لگائی جانے والی مہر میں عثمان نے لگائی ہے۔ اب وہ جو صحابہ پلٹے تھے انہیں شک گزرا کہ یقینی طور پہ حضرت عثمان غنی کو اس کا علم نہیں، لیکن سازش حضرت عثمان غنی کے یہ جو ملازمین ہیں جتنے انہوں نے کیے، اور یہ واقعتاً محمد کو مارنا چاہتے تھے۔ پھر کیا ہوا، انہوں نے یہ سوال داغ دیا، انہوں نے کہا جناب ہمیں جو آپ کے غلام ہیں ان سے ہم نے ملنا ہے۔ اس حبشی غلام سے پوچھا، کرتے کرتے تفتیش ہوتی، جب کہ چلتے چلتے مروان جو آپ کا غلام تھا اس تک بات پہنچی، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا چونکہ میں خلیفۃ المسلمین ہوں، بجائے اس کے کہ تم اس معاملے کو اپنے ہاتھ میں لو، میں اسے کچھ دن تفتیش کرتا ہوں، میں پوچھ گچھ کرتا ہوں۔ تو آپ نے یہ بات چونکہ شدت اختیار کر گئی اور کوئی راستہ نہ نکل رہا تھا، تو حضرت عثمان غنی نے اپنے آپ کو اپنے مکان میں معصور فرما لیا۔ بات بڑے صحابہ تک پہنچ گئی، حضرت علی تک پہنچ گئی، حضرت زبیر تک پہنچ گئی، حضرت طلحہ تک پہنچ گئی، بڑے بڑے صحابہ تک یہ بات پہنچ گئی کہ حضرت عثمان غنی نے اس معاملے میں اپنے آپ کو اپنے گھر میں معصور کر لیا ہے، اور آپ کے گھر کے باہر بہت سارے بلوائی جو ہیں انہوں نے جو ہے وہ آپ کے گھر کو گھیرے میں لے لیا ہے۔ بہت سارے یہاں پہ شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں، بہت ساری ایسی باتیں پیدا کی جاتی ہیں جن کا نہ کوئی تاریخ سے تعلق ہے نہ کوئی حقیقت سے تعلق ہے۔ 3 دن گزر گئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں معصور ہیں۔ آپ نے نا اچانک ایک دن دیوار سے باہر جھانکا اور آپ نے پوچھا زبیر ہیں؟ تو لوگوں نے کہا نہیں، یہ بدری صحابہ تھے۔ پھر آپ نے پوچھا طلحہ ہیں؟ تو لوگوں نے کہا نہیں، وہ بھی نہیں، یہ بھی بدری صحابہ تھے۔ پھر تیسرا سوال آپ نے فرمایا حضرت علی ہیں؟ لوگوں نے بھی کہا اور حضرت علی نے بھی فرمایا جی میں ہوں۔ آپ نے فرمایا دیکھو میں وہ ہوں جس نے 200 درہم میں جب پانی کے ایک ایک بوند کو لوگ ترس رہے تھے، میں نے لوگوں کو پانی کا کنواں لے کے دیا تھا، آج تیسرے دن سے میں پیاسا ہوں۔ حضرت علی اپنے غلاموں کو لے کے گئے، غلام آپ کے ساتھ مشکیزیں لے کے آئے، ان ظالموں نے غلاموں کو مار دیا، لیکن مشکیزیں پانی کے پہنچنے میں، اندر جانے میں کامیاب ہو گئے۔ اب صحابہ کرام نے یہ فیصلہ کیا کہ معاملات بہت زیادہ بگڑ گئے ہیں،
ہم اپنے بچوں کو اس ڈیوٹی پہ مامور کرتے ہیں اور باقی سارے اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں۔ تو حضرات محترم، محبت صحابہ اور ان کی آپس میں محبت کا معیار دیکھو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے دروازے پہ پہرا دینے والے میرے علی کے دونوں شہزادے تھے۔ ایک طرف حضرت حسن تھے، دوسری طرف حضرت حسین تھے، اور سامنے والی طرف حضرت عبداللہ تھے، اور دیگر صحابہ کے نوجوان شہزادے اور بیٹے تھے۔ بلا بغیر کسی اس شک و شبہ کے اور بغیر کسی تفریق کے صحابہ کرام کے یہ خوبصورت شہزادے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باہر پہرا دے رہے تھے کہ کوئی آپ کو نقصان نہ دے اور شہید نہ کر دے۔ بیک سائیڈ پہ ایک بلوائی کا گھر تھا، یعنی ان کے سوچ کے مالک۔ پیچھے سے حضرت محمد داخل ہوئے جو حضرت ابوبکر کے بیٹے تھے، اور آپ کے ساتھ 3 لوگ اور داخل ہوئے جو مصری تھے، حبشی تھے، جن کا مدینہ سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ جب یہ داخل ہوئے تو حضرت محمد کو علم نہیں کہ یہ کون ہے، یا یہ کس لیے اندر داخل ہوئے ہیں، یا یہ کیا کرنا چاہتے ہیں، کوئی علم نہیں۔ حضرت محمد جب تشریف لائے تو آپ نے فرمایا، اے میرے چچا عثمان، یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ مجھے بھیجنا بھی چاہتے ہیں، پیچھے سے رکا بھیج دیتے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے 1-2 دفعہ بغیر قسم کھائے، اور تیسری دفعہ حضرت عثمان غنی نے فرمایا، اے محمد میرے بیٹے، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں۔ اور ان دونوں چچا بھتیجا کی، محمد کی اور حضرت عثمان کی باتیں تھوڑی بلند ہو گئیں۔ لوگوں کے باہر جو کھڑے تھے ان کے کان کھڑے ہو گئے سب کے کہ کیا ہو گیا؟ حضرت محمد بن ابو بکر جب حضرت عثمان نے قسم کھائی، آپ اسی قدموں واپس پلٹ گئے، اور وہ جو 3 بلوائی تھے ظالم، انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ اب جب حضرت عثمان غنی، حضرات ہم اصل میں معاملہ یہ ہے کہ یہ صاحب جب سے ہمارے گھر تشریف لائے ہیں، ہماری ماؤں کی بانجیں بھی کھوکھ ہو گئی ہیں، ہمارے علماء کے دماغ بھی بانج ہو گئے ہیں، اور ہماری آنے والی نسل تو بالکل رہی کسی کام کی نہیں۔ باپ بیٹھا ہے اور بیٹے کے ہاتھ میں یہ ہے، وہ اپنا یہ چاچا جی استعمال کر رہا ہے، دادا بیٹھے ہیں اور دیگر مہمان آ کے بیٹھے ہیں۔ نہ کوئی ہماری نوجوان نسل کو اس بات سے غرض ہے، پڑھنا ہم نے چھوڑ دیا ہے، پوچھنا ہم نے چھوڑ دیا ہے، علماء کی صحبت میں بیٹھنا ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ میری بڑی ادب سے گزارش ہے، بڑے ہی پیار سے میں عرض کر رہا ہوں، بڑے ہی شفقت سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، کوشش فرمائیے، ابھی بھی ہاتھ جو ہے وہ ہمارے ہاتھوں سے وقت نہیں گیا، اپنی پوری اولاد میں سے ایک بیٹے اور بیٹی کو عالم دین بنا لیجیے۔ وہ جو دکھ کی گھڑی ہمیں آج دیکھنے کو مل رہی ہے، وہ قرآن جو اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے جاری فرمایا ہے اور نازل فرمایا ہے، اس قرآن کے ساتھ ایسا کبھی نہ ہو۔ میں 1-2 باتیں ہیں آپ کی خدمت میں سنتوں کے بعد عرض کرتا ہوں۔ ہمیں اپنی اداؤں پہ غور کرنا ہوگا، ہمیں اپنے رویوں کو بدلنا ہوگا، ہمیں اپنے انداز کو دیکھنا ہوگا۔ جب ہم اپنے رویوں اور اپنے انداز کو دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالی العزیز پھر ایسے دکھ بھرے اور تکلیف دہ واقعات سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرما لے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔